جو لوگ سجدے کی قوت کو سمجھتے ہیں وہ بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں سجدے میں جا کے، اور سجدہ کر کے اللہ سے بڑا کچھ لے لیتے ہیں، کیونکہ سجدہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو آقا اسلام نے بھی اس کا اظہار فرما کے حد فرمائی، فرمایا سنو جب کوئی سجدہ کرتا ہے تو اس کا سر صف پہ نہیں ہوتا، اس کا سر مصلی پہ نہیں ہوتا۔ تو مولا وہ تو مصلی پہ ہی ہے حضور، وہ تو سر مصلی پہ کر رہا ہے، صف پہ کر نہیں، اس کا سر اللہ کی رحمت کی گود میں جاتا ہے۔ جس کا سر واقعی اللہ کی رحمت میں گود میں ہو تو اللہ خالی اٹھنے دیتا ہے اسے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ ایک ماں کی گود میں ایک بچہ سر رکھے اور کچھ کہے تو بتائیے ماں قربان نہیں جاتی کہ بچے تو میری گود میں سر رکھ دیا، کیا چاہیے تجھے؟ وہ جننے جو کی ہوگی وہ کچھ دے گی اسے۔ میرے بچے نے گود میں سر رکھ دیا اور کہہ رہا ہے کہ یہ مجھے چاہیے، یا یہ میری ڈیمانڈ ہے، یا یہ میرا مسئلہ ہے، یا یہ مجھے تکلیف ہے۔ سر گود میں رکھ کے ماں سے کہا جائے تو اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار فرماتا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے شعر میں کہا جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ہمارے یہ بے روح سجدے، پھکے سجدے، بالکل بے روح، جس سے کوئی نور پیدا نہ ہو، جس سے کوئی برکت پیدا نہ ہو، کوئی اس سے آنسو پیدا نہ ہو، کوئی اس کے اندر لذت نہ ہو، کوئی اس کے اندر مزہ نہ ہو، کوئی چاشنی نہ ہو، تو ایسے سجدے کیا ہو؟ اللہ تو علامہ نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا، وہ جو ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جگہ جگہ جا کے تجھے سجدے کرنے جو پڑتے ہیں نا، تو اصل میں اللہ کے آگے ایک سجدہ نہیں کرتا۔ اگر تو صحیح ایک سجدہ کر لے تو تیرے 1000 سجدے بچ جائے۔ ہم سجدہ کرتے ہی نہیں۔